بزرگان محترم، جو مضمون چل رہا تھا اسی کو آج بھی کنٹینیو کرنا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک محبوب خلیفہ تھے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ان کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کا کلام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ آج ایک نئی بات انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو سننے کو ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی سنی ہو، پھر ہم اپنے مضمون پر آئیں گے، لیکن ذرا اس طرف بھی میں اشارہ کرتا چلوں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی فنون پڑھے ہوئے تھے، دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی، ایک حد تک اعلیٰ درجے کی۔ ویسے وہ خود لکھتے ہیں اپنے تعلق سے کہ میری اور آپ کی طرح وہ کچھ پڑھنے میں سست بھی تھے پہلے، اور سوچتے سے کہ دوا سے نہیں دعا سے کام بن جائے۔ کس سے بنے؟ یعنی محنت نہیں کرنی، ویسے ہی دعا سے کام بن جائے۔ بعض مرتبہ تیر نشانے پر لگ جاتا ہے نا؟ ہاں، آپ کسی سے کوئی بات پوچھو، اس کو جواب معلوم نہیں ہوتا، وہ شیور نہیں ہوتا، وہ یوں ہی بول دیتا ہے اور بات سچ ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ تیر نشانے پر لگ جاتا ہے، یوں ہی الل ٹپ۔ ہم نے بھی، ہمارے ساتھ کچھ طلباء تھے، وہ سال بھر محنت نہیں کرتے تھے۔ اب میری طرف دیکھو کیا کرتے تھے وہ، جب امتحان آتا تھا، کل مثال کے طور پر بخاری شریف کا امتحان ہے، تو رات کو اور صبح میں امتحان گاہ میں جانے سے پہلے یوں کھولا، یعنی ادھر ادھر سے دیکھ لیا، محنت نہیں کی، ادھر ادھر سے دیکھ لیا، اس امید پر کہ جو دیکھا ہے امتحان میں وہی سوال آئے گا، یا یہ کہ آ جائے تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ حضرت فرماتے لکھتے ہیں، مفہوم ہے کہ میں نے بھی ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کی کہ دیکھ محنت تو کی نہیں میں نے، اب کل پرچہ ہے امتحان میں، تو ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں وہی آ جائے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں دعا کی اہمیت ہے۔ ہاں، دعا رائے گاں نہیں جاتی، بیکار نہیں جاتی۔ آج میں اور آپ بولتے نہیں ہیں لیکن دعا سے مایوس ہو چکے ہیں، ہاں، مانگتے نہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں، پہلے یہ بتاؤ تم کتنی سنتے ہو اللہ کی، تم کتنی سنتے ہو اللہ تعالیٰ کی، وہ تو پہلے سوچو ذرا۔ کہتے یہی شکایت بچوں کو ہوتی ہے آج کل کے ماں باپ سے کہ ماں باپ ہماری نہیں سنتے، تم کتنی سنتے ہو وہ بتاؤ نہیں پہلے، ہیں؟ ہاں، تم کتنی سنتے ہو ماں باپ کی، لیکن ہر آدمی کو دوسرے سے شکایت ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے میں نے خوب دعا کی کہ اللہ جو کچھ پڑھا ہے وہی آ جائے۔ کہا کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، دعا قبول ہو گئی، جو پڑھا تھا وہی آیا، امتحان گاہ میں وہی جو ہے وہ آیا۔ اور دعا دیکھیے، حضور کی تعلیم، اللہ اکبر، دین کا حسن دیکھیے، حضور نے کیا فرمایا، آقا نے مفہوم ہے دعا کبھی رد نہیں جاتی، اگر اس کا ثمرہ مجھے اور آپ کو دنیا میں نظر نہیں آیا تو آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے۔ بلکہ آقا نے ایک روایت میں یوں فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ دعا کا وہاں پر جب انعام دیکھیں گے مسلمان تو یوں دعا کریں گے کہ کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس سے حضور نے میرے اور آپ جیسوں کا علاج کیا ہے کہ ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے۔ ایک بچہ ملا مجھے، انڈیا سے آیا ہوا اسٹوڈنٹ بن کر، تو اس کے والد بھی آئے ہیں ابھی انڈیا سے، تو میری ملاقات ہوئی تو بچہ بھی تھا،
تو جاب نہیں تھا اس کے پاس، جاب لیس. تو میں نے کہا پہلے کیا کرتا تھا؟ تو کہ اوبر کیا، کچھ ٹائم اوبر کیا، پھر چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہ فائدہ نظر نہیں آیا. میں نے کہا کتنے عرصے کیا؟ تھا کہ 1 ویک. اب جذباتی دیکھیے، ہیں جلد بازی دیکھیے جاوید بھائی. 1 ویک. تو میں نے کہا 1 ویک میں تجھے ثمرہ چاہیے، 1 ویک میں فائدہ جو ہے وہ کہاں نظر آئے گا؟ میں کہ ઉભર એમાં મહેનત કર ને પછી ધીરે ધીરે ઉભર. ہے ہاں دھیرے دھیرے. تو اس کے والد جیسے ذاکر بھائی ہنسے، میں نے یہی کہا ان کو، وہ بھی ہنسنے لگے. الحمدللہ اللہ نے وہ کہا نا تیر، بعض مرتبہ ایسے وہ بات کا تیر بھی لگ جاتا ہے دماغ میں. اس کے دماغ میں بات آ گئی. ابھی 600 پاؤنڈ کی اس نے آن لائن وہ جو بائک آتی ہے نا وہ لی، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ ہاں اب جم گیا. تو بھائی وقت تو لگتا ہے. آج کل ہماری یہ جو جنریشن ہے نا بہت جذباتی، بہت جلد بازی، اور اتنی جلد بازی کہ ہمارے یہاں تو جو ڈاکٹر نے ڈیٹ پہلے عارف بھائی مجھے اور آپ کو دی ہوگی تو دایا کو بلانا پڑتا تھا کہ ارے પોયરું આવતું નહીં દુનિયામાં ટાઈમ થઈ ગયો ને આજે હારા ટાઈમ પહેલા જ આવી જાય. آپ دیکھو ابھی ہسپتال میں ٹائم سے پہلے ہی آ جاتے، یعنی ماں کے پیٹ میں بھی جلدی ہے. تو اب جو ہے حسن بھائی جلد بازی کا جو ہے وہ زمانہ ہے، ہر چیز میں جلد بازی. بھائی دھیرے دھیرے دھیرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس دنیا میں جلد بازی نہیں چلے گی. ہاں، اور ہمارے بولتے بھی ہے محاورے میں کہ جلد بازی کونوں کام ہے ذاکر بھائی؟ ہاں، تو شیطان نو کام ایم کہ جلد بازی. کارے تعجیل شیطان بود، یوں کہتے ہیں کہ جلد بازی کس کا کام ہوتا ہے؟ شیطان کا. وہ کچھ جگہیں ہیں جہاں کرنا پڑتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے، اللہ تو بار بار فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ کن کہا ہو جائے تو وہ چیز ہو گئی. صرف کن کہنا ہے. اور میں آپ کو پیچھے بھی سنا چکا ہوں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے تھے کہ کن مفہوم ہے. کن چودھری صاحب کتنے لیٹر ہے؟ 2 ہے. کون سے نورانی بھائی؟ کاف اور نون. اب ذرا سننا شیخ الاسلام کی بات. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ جو کن بولتے ہیں، کن، کن کا معنی کیا؟ ہو جا. کن کا کیا معنی؟ ہو جا. فیکن کیا معنی؟ نہیں، وہ ہو جاتی. ہاں آنن فانن کہ کن ہو جا اللہ فرماتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے جو کن بولا ہے نا، تو حسن بھائی 2 لیٹر ہے، 2 حرف شبد کاف اور نون. ابھی وہ نون کا تلفظ بھی سمجھانے کے لیے کہ وہ پورا نہیں ہوا ابھی وہ حرف، ابھی تو صرف کاف کہا، اس سے پہلے وہ چیز ہو جاتی. اس سے پہلے وہ چیز سعد اللہ صاحب کیا ہے؟ وہ ہو جاتی. یہ ہے اللہ کی قدرت. لیکن قرآن 1 سے زائد مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورلڈ کو، اس کائنات کو اسی طرح بنایا ہے. کن ہو جا فیکن ہو گئی، کن ہو جا فیکن ہو گئی. اس طرح کیا ہے یا بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، ظاہر کیا ہے. بولو آپ سمجھ چاچا کیسے کیا ہے؟ بتدریج. کتنے دنوں میں بنایا؟ ہاں عارف بھائی نے ایک زیادہ کی دیا. بھائی چھٹی تو جو ہے نا، ہاں 7 دن. یہاں حکومت، بعض یہاں کے قوانین بہت اچھے ہیں کہ بھائی 7 دن کسی کے پاس کام نہیں کرانے کا ہے نا. ہاں یہاں کا قانون ہے کہ کنٹینیو پورا سال 7 دن، یعنی چھٹی ہی نہیں. تو ورکر آپ پہ کیس ٹھوک سکتا ہے نا. ہاں کہ یہ مجھے چھٹی نہیں دیتے، کہ پورا سال کنٹینیوس کام جو ہے وہ کراتے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اللہ کے ہر کام میں حکمت. گویا اشارہ ہے. اللہ نے بتایا بھائی رخصت بھی چاہیے. کیا چاہیے الیاس بھائی؟ چھٹی بھی چاہیے. باڈی بھی આરામ માંગે ہیں. એટલે કાલે જમીન પર ઉતા, આજે કુર્સી પર. ہے عارف بھائی؟ ہاں ماشاء اللہ. ہاں حضرت کا سایہ اللہ ہم پر سادے سلامت رکھے. ہاں
وہ نہیں ہوتی ہے. صحیح کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں وہ نہیں ہوتا ہے. مجلس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ کمی سی ہے. وہ گلزار کا ایک شعر ہے, گلزار نے کہا ہے, آج آنکھوں میں کچھ نمی سی ہے, شاید کسی کی کچھ کمی سی ہے. تو بابا کی کمی رہتی ہے مجلس میں. تو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا, اور ہفتے کے دن کتنے؟ شبیر چچا 7. پتہ چلا رخصت تو چاہیے, اللہ کو تو رخصت نہیں چاہیے لیکن یہ کہ ایک پیغام, ایک کیا ہے پیغام ہے کہ آدمی کو رخصت تو چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے باڈی کو ایسا بنایا, حدیث میں فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ دیکھیے بڑی عمر ہو جائے تو پھر پینشن بھی چاہیے. ہاں, حدیث کا مفہوم ہے. اللہ تعالیٰ پھر جب بڑی عمر ہو جاتی ہے, غالباً 80 سال, حکیم ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے, غالباً مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا ہے, اللہ فرشتوں سے فرما دیتے ہیں کہ 80 سال سے یہ اوپر ہو گیا, اب اس کی صرف نیکیاں لکھو, گناہ مت لکھنا. 80 سال 90 ہے, پھر اختلاف. اس سرزمین پہ ایک چیز پہ کہو, چلے 12 دو میں سے ایک ہے, یا تو 80 ہے یا 90 ہے, دیکھ لیں گے. 90 میں بتایا کہ اس بندر کو میں دنیا میں قید کر کے رکھا. اچھا, دیکھیے اس میں کسی مفتی صاحب کا قول ہم ذرا سنیں گے تو دیکھ لیں گے, لیکن تبلیغ والوں کے قول پہ اعتماد کریں گے, ان کو فضائل بہت یاد. ہمارے شوکت مال جی کہتے ہیں کہ 70 کی بات ہے, یہ سب کو بولو 80 میں. اشرف بھائی پاور لگایا شوکت مال جی کا, مال جی بھی اور شوکت بھی دونوں ہیں. چلے بہرحال ٹھیک ہے آپ کی بات جو بھی ہے, مجھے بھی 80 یاد ہے, ہو سکتا ہے 90 بھی ہو, دو میں سے ایک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب کیا کرو, ان کی صرف نیکیاں لکھو, گناہ مت لکھو. اب اس کا مطلب ہے امین بھائی یوں نہیں سمجھنے کا کہ چلو اللہ چھٹی આપી દીધી હવે ગુનાહ કરો. હા, આપણી ખોપડી તો ઉલટી જ જાય. હે ભાઈ યાર, હા આપણે ઉલટા જ ના હે, આપણે સીધા જાય જ નહીં આપણે લોકો. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت سنائی آقا نے, آپ سب نے سن رکھا ہے. مفہوم ایک خاص خدمت سے خوش ہو کر کہ اب سب کچھ معاف ہے, عثمان اس کے بعد جو کچھ کرے. تو سیرت پڑھو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا پھر گناہ کیا؟ نہیں, بلکہ آدمی اور قریب ہو جاتا ہے کہ تو میرا محسن ہے. آدمی اور قریب ہو جاتا ہے, یہ تو میرا محسن ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ معاملہ ہے بھائی سعد, اب تو سعد اللہ صاحب 2 ہو گئے, ایک سعد اور ایک سعد اللہ, آگے پیچھے آپ, ابھی اب 2 ہو گئے ہیں. تو આદમી ઓર કરીબ હોય, લેકિન આજ ઉલટી ગંગા है. આજે આપણે જીને પૈસા ટકે ખૂબ મદદ કરો, નવડાવી દો, એ જ સાલો આપણને આખું ગુસલ કરાવે પછી. होता है कि नहीं? हाँ, वो कहता है ना कि जिसको अशरफ भाई हमने तैरना सिखाया उसी ने हमें डुबोया. उल्टा ही दिमाग चलता है वो हमारा, अल्लाह जाने. वो हमारा एक दोस्त यहाँ एकलेरा से आया था, भाई अकरम, तो उसने यहाँ आकर देखा आमतौर पर यहाँ ताला आप जो खोलेंगे ना तो उल्टी चाबी डालेंगे, इंडिया में सीधी चाबी. अब यहाँ एक कानून पास हुआ है LGB वाला, मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाता. तो मुझे कहने लगा, मैंने कि એમાં કઈ બહુ તાજુબ કરવા જેવું નહીં બોલે. મેં કે કેમ? તે કે અહીંયા બધું ઊંધું જ એમ કે, દરવાજો બી ખોલો તો ઊંધી જ ચાવી રાખવાનું, ઊંધું જ ચાલે અહીંયા. तो क्या वो उल्टा ही चलता है यार, तो उल्टा ही जो है वो चले. खैर बहरहाल तो छुट्टी भी चाहिए, पेंशन भी चाहिए. और अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए अल्लाह की करीम ज़ात पर मफहूम है. मुस्लिम शरीफ की रिवायत है. 2 चीज़ याद रखो, आदमी अपने मकाम पर रहकर, अपने घर पर रहकर, लोकालिटी के अंदर वो जो भी नफल अमाल करता रहता था, वो सफ़र में गया, मुसाफिर हो गया, हालत मुसाफिरत में इलियास भाई क्या हुआ, वो अमल उससे छूट गया जिस पे उसकी पाबंदी थी. मामूलात होते हैं ना, कुछ लोग नमाज के बाद जो है पढ़ते हैं, कुछ और वक्त में वो पढ़ते हैं, मामूलात होते हैं. हज़रत मुफ्ती अहमद साहिब खानपुरी दामद बरकातुहुमुल आलिया ने अपने शेख हज़रत मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह को ख़त लिखा. उसमें नूरानी भाई हज़रत ने ये लिखा कि हज़रत
معافی چاہتا ہوں، آپ نے جو معمولات بتائے ہیں تو کچھ مشغولی کی وجہ سے وہ معمولات رہ گئے. دیکھیے بڑوں کی نظر کیسی ہوتی ہے، اسی جملے پہ پکڑ کی. فرمایا آپ نے کہا کہ معمولات چھوٹ گئے. معمولات تو کہتے اس کے ہوئے جسے تم معمول سے نبھاؤ، یوں کہو کہ وہ معمولات نہیں، وہ متروکات ہے. نہیں سمجھے؟ یعنی آپ نے چھوڑ دیا تو وہ معمولات تھوڑی ہوئے، وہ تو متروکات ہو گئے. ترک کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا. آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، جو چھوڑ کر جاتا ہے اسے جاوید بھائی کہتے ترکا. کیا بولتے؟ ترکا. ہاں، اپنا آجو باجو میں رہیے ہو ترکا ہے نہ، اپنے بڑا ہرا کڑکا. تو کیا ہے؟ ترکا یعنی چھوڑا ہوا مال. ترکا کس کو کہتے؟ اس کو ترکا کیوں بولتے؟ کہ وہ جانے والا دنیا سے چلا گیا، اب جو کچھ وہ مال جائیداد اسباب جو چھوڑ کے گیا ہے، چونکہ اس نے چھوڑا ہے، وہ ترکا ہے، وہ چھوڑا ہوا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے؟ ترکا، کہ چھوڑا ہوا. تو فرمایا کہ جب تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، معمول کو باقی نہیں رکھا، وہ معمولات نہیں، وہ تو متروکات ہو گئے. اسی پہ مجھے یاد آئی ایک اور بات. مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو 4 بڑی عبادات ہے اسلام میں، ویسے کئی عبادات ہے لیکن عبدالصمد چچا بڑی عبادات کتنی ہے؟ 4 ہے. شبیر چچا کون سی؟ نماز. ہاں، اسی لیے میں رک گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا، اشرف بھائی یاد ہے نا؟ ہاں، آپ لوگ یاد نہیں رکھتے. میں نے کہا قرآن کی ترتیب یہ ہے. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں کراچی میں، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے. انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور بہت اچھا کام کر رہا ہے، جامعہ کیا کہتے ہیں اس کو، جامعۃ الرشید. تو صاحب احسن الفتاوی حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں بھی صرف ایک مرتبہ تشریف لائے تھے، اور پورے انگلینڈ میں انہوں نے ایک ہی بیان کیا تھا، ہر جگہ ایک ہی بیان کیا تھا انہوں نے، ایک خاص وجہ سے. اور فرمایا تھا حضرت نے کہ تبلیغ والے 6 نمبر بیان کرتے ہیں. فرمایا ہم جو یو کے میں آئے ہیں، یہ ہمارا پہلا اور آخری سفر ہے، ہر جگہ جہاں بیان ہوگا ہم 6 ہی نمبر بیان کریں گے. تو وہ خاص 6 گناہ جو عام تھے سوسائٹی میں، 6 گناہ جو عام تھے اس وقت سوسائٹی میں، آج کچھ ہے آج بھی، تو انہوں نے اسی پر جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ بیان کیا تھا. تو ایک بہت اچھی بات انہوں نے لکھی. فرمایا اپنا مزاج قرآنی بناؤ. کیا بناؤ؟ اپنا مزاج قرآنی بناؤ. اپنا مزاج قرآن و سنت کے مطابق بناؤ. کیا معنی؟ معنی یہ ہے امتیاز بھائی کہ قرآن نے جس ترتیب سے بیان کیا، ہم اپنی بول چال میں اس کو اسی ترتیب کے مطابق بولیں. اور پھر انہوں نے مثال دی کہ ہم لوگ عام طور پر کیا بولتے ہیں؟ نماز روزہ، یہی نکلتا ہے ہمارے منہ سے، نماز روزہ. فرمایا قرآن میں ایک جگہ نماز کے بعد روزے کا ذکر نہیں ہے. حدیث میں نماز کے ساتھ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ہی ذکر ہے. قرآن میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، روزہ آیا کہ زکوٰۃ آئی؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، کیا آیا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. الگ الگ صیغے ہیں لیکن نماز کے ساتھ کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے. فرمایا اپنی عام بول چال میں بھی قرآنی جو اصطلاح ہے اسے باقی رکھو اور اسی طرح بولو. جب بھی بولو ایمان کے بعد جو 4 بڑی عبادات ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کے 4 ارکان ہیں. کتنے ہیں؟ ارکان. اس کو ارکان بولتے ہیں. یعنی ویسے تو 5. حضور نے حدیث میں فرمایا بنی الاسلام علی 5: شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ حضور نے فرمایا. لیکن یہ تو ایمان ہے، یہ تو بنیاد ہے، یہ تو مین تھڑ ہے، جڑ ہے، یہ تو بنیاد ہے. اس کے بعد پھر 4 بڑے ارکان ہیں. تو ہمارے حضرت مولانا جی 4 ہے نا؟ ہاں، تم نے کوئی بیجو وچار آئے ہو تو بولو. تو کیا ہے؟ ویسے 5 ہے اسلام کی بنیاد جو ہے، لیکن میں نے کہا نا یہ تو تھڑ ہے، یہ تو مین جڑ ہے، یہ تو کیا ہے؟ بنیاد ہے. اس کے بعد کی ہم آگے بات کریں گے، وہ 4 ہے.
تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ بچے کو استاد جی نے سبق یاد کرایا کہ کل یاد کر کے لائیو کہ اسلام کے 4 ارکان ہیں. دوسرے دن بچہ آیا رٹتا ہوا راستے میں. تو بہت سی مرتبہ یوں ہوتا ہے ہم اگر کسی چیز پہ بہت زیادہ فوکس کریں تو پھر بھول جاتے ہیں. اس لیے یہاں بھی جلد بازی نہیں ہے, تھوڑا دماغ ادھر لے جاؤ, تھوڑا ادھر لے جاؤ. استاد جی نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ اسلام کے کتنے ارکان ہیں, تو وہ رٹا رٹا آیا تھا اور بچے بولے اس سے پہلے استاد جی اسلام کے 4 کان ہیں. وہ بھول گیا ارکان میں کان ہے بائرس ہے, تو وہ ار کو اس نے اڑا دیا ہے جلد بازی میں کہ استاد جی 4 کان ہیں. استاد نے کہا کان پکڑ, غلط جواب دیا نا, تب کیا پکڑ, کان جو ہے وہ پکڑ. خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بیان کیا, پیدا کیا. کتنے دنوں میں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی, ویسے ہی بھائی عرش ہیں. ہاں, یہ جو ہندو لوگ ہیں ہمارے برادران وطن, یہ جو پھول ہے, پھول بہت سارے ہیں, گلاب ہے, چمیلی ہے, موگرا ہے, رات کی رانی ہے. ہاں چلو پھول میں ہو کوئی راجا نہیں ملے ہیں. ہاں رات کی رانی. تو ایک پھول ہے گلگوٹو ہے, ہاں سوریہ مکھی. દુનિયામાં આવીને આપણે બધા છે દુઃખી હે. તો એક ફૂલ है कमल, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया के अंदर, उसका क्या है चिन्ह, निशान, और क्या है कमल. यहां सुनना, मुझे अचानक बात याद आ गई आपकी बरकत से. हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब नव्वर अल्लाह मरकदहू, साबिक मोहतमीम उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद, हजरत ने फरमाया बहुत से फिरके ताबीर की गलती से वजूद में आए. किससे? ताबीर की गलती वाक़ हो गई. ताबीर तो जानते हो ना, जैसे हम बोलते हैं ख्वाब की ताबीर, क्या कहते हैं ख्वाब की ताबीर, है ना. तो ताबीर की गलती से वाक़ वजूद में आए. इसी तरह कुछ मज़ाहिब उन्होंने भी क्या किया, ताबीर में उनको गलती वाक़ हो गई, गलती उनको लग गई. देखिए अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वली कुल्ली कौमिन हाद. मफहूम यह है अल्लाह ने हर जगह नबी भेजे, हर कौम में नबी भेजे, हर कौम में. वली कुल्ली कौमिन हाद, अल्लाह ने फरमाया कि हर कौम में हमने जो है वो नबी भेजे हैं. अब इंडिया में नबी आए कि नहीं आए, मैं पूछूं उससे पहले ही जवाब दे दिया इन्होंने. हैं हमारे आरिफ भाई ने कि आए. अब कौन आया मैं यूं पूछूं, हैं तब आरिफ भाई कहेंगे मौल साहब पगार तमुने मले, मैं हूं क्या कहवानो, तमें बोलो. ये जो रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये जो हैं हकीमुल इस्लाम की बात सुना रहा हूं मैं, अपनी नहीं. हजरत ने फरमाया इनको बुरा भला मत कहो. इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने अपने एक शेर में राम को इमामुल हिंद कहा है. क्या कहा है इकबाल ने, राम को क्या कहा है, इमामुल हिंद उन्होंने लिखा है राम को. तो कहा कि बुरा भला मत कहो. क्यों? फरमाया कि अल्लाह फरमाता है वली कुल्ली कौमिन हाद, अल्लाह ने हर कौम में हादी भेजे, नबी भेजे, और हिंदुस्तान पहले से बहुत बड़ा मुल्क है. तो ये नहीं हो सकता कोई नबी ना आया. अब नए नबी अल्लाह क्यों भेजते रहे, इस पे जरा गौर करो, फिर अगली बात समझो. अल्लाह ताला नई किताब, नए नबी क्यों भेजते रहे, कि पिछलों ने नबी जब दुनिया से चले गए तो किताब के अंदर क्या किया, चेंजिंग कर ली उन्होंने. हाँ, उसके अंदर रद्दो बदल कर दिया, उसको तब्दील कर दिया उन्होंने, उसको अपनी असली हालत पर बाकी नहीं रहने दिया. यहां फिर इस्लाम का एजाज देखिए आप. हाँ, यहां फिर इस्लाम का एजाज देखिए आप.
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی قرآن شریف جو سید الکتب ہے، تمام کتابوں کی کیا ہے؟ ذاکر بھائی سردار ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے تعلق سے یہ فرمایا اس کی حفاظت کی گارنٹی ہماری ہے، اللہ کی ہے، اللہ نے یوں فرمایا۔ باقی جو دوسری کتاب ہے حافظ یوسف حافظ ہے، ان سے پوچھ لیجئے، چھٹے پارے میں غالباً چھٹا پارہ اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، پھر کیا ہے حافظ صاحب؟ للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم سے پہلے مفہوم ہے کہ جو کتابیں ہم نے آسمانی بھیجی اس کی ذمہ داری ہم نے اس قوم پہ ڈال دی کہ اس آسمانی کتاب میں رد و بدل نہ ہو، چینجز نہ ہو، فیر بدل نہ ہو۔ یہ ذمہ داری اے امتیوں تم پر ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم حفاظت کا وعدہ نہیں کرتے، تم کو کرنی ہے۔ اور جب قرآن کی باری آئی 14واں پارہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اللہ نے فرمایا ہم نے اس ذکر کو اتارا۔ ذکر سے یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ ذکر سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن کریم ہے۔ فرمایا ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں ایک بات اور سمجھو، حضرت تھانوی نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ ایک ہے، ظاہری بات ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں لاجک، عقلی دلیل، کہ اگر اس کائنات کو پیدا کرنے والا میرے ساتھ اور کوئی ہوتا، میرا شریک ہوتا، میرا پارٹنر ہوتا، میرا ساجی ہوتا، میرا بھاگیدار ہوتا، تو اللہ نے عقلی دلیل دی یہاں پر کہ اگر ایسا ہوتا کہ اس کائنات کو، زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اور ہوتا اس سرزمین میں فساد مچ جاتا، فساد پھیل جاتا۔ کیوں؟ ایک خدا کہتا کہ بھائی ہیکنی میں بارش ابھی برساؤ، دوسرا کہتا کہ نہیں وہ مستی چڑھ لی چھے لوگوں نے، خوب تاپ آؤ ہے، ہاں تو ایک کہتا ہے کہ بارش ہو، دوسرا کیا کہتا؟ ہاں تو ویسے ہی مثال کہ کتنی چیزیں ہوتی۔ دیکھیے ایک کوئی تنظیم ہے، کوئی بھی لے لے آپ مثال، کسی بھی لے لے، اس میں 5 آدمی ہیں، 7 آدمی ہیں، کئی مرتبہ ایک بیٹھک میں فیصلہ نہیں ہوتا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہ چلو دوسری مرتبہ بیٹھیں گے، پھر نہیں ہوا تیسری مرتبہ، پھر کیا کرتے ہیں کہ بھائی یا تو اب چٹھی ہے قرآن انداز، اور جو لوگ ہوشیار ہے وہ کمیٹی میں ہمیشہ کیا رکھتے ہیں، وہ نمبر کیا بولیں گے اس کو، 1 3 5 اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں، کیا بولیں گے اولڈ، ہاں وہ رکھیں گے، وہ رکھیں گے، 4 نہیں رکھیں گے، 6 نہیں رکھیں گے، 8 نہیں رکھیں گے، 10 نہیں رکھیں گے، کیا رکھیں گے؟ 3 5 7۔ انڈیا کے اندر یہ جو سپریم کورٹ میں فیصلے ہوتے ہیں تو جب سنانا ہوتا ہے آخری آرڈر کہ آخری اب کیا جو ہے وہ کرنا ہے، تو وہ جو بینچ بنے گی نا وہ 4 6 2 8 ایسے نہیں بنائیں گے، وہ 3 5۔ کیوں؟ پھر اب کیا کرو ووٹنگ، تو کچھ نہ کچھ تو نتیجہ نکلے گا، 4 نکال دے تو 5 ہی مگج ماری، بے ہم نے بے ہم، پھر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، 6 تو 3 ادھر نے 3 ادھر۔ اس لیے ہماری مسجد میں بھی یہ جو مسجد کی انتظامیہ انہوں نے بہت اچھا کیا، غالباً 11 آدمی ہے نا، 11، تاکہ 5 ادھر اور 6 ادھر، کہ کوئی فیصلہ ہو جائے پھر۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، اسی طرح کیوں کوئی ایک بات پہ بعض مطلب اللہ فرماتے ہیں عقلی لاجک دی اللہ نے اپنی، کہ چلو تم بہت پڑھے لکھے نہیں ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا، تو اللہ نے یہ عقلی دلیل دی ہے کہ اس سے سمجھ جاؤ اگر کائنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور چلا رہا ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ ذرا بتا، ارے گھر میں دیکھ لو،
મેં ક્યાં કરું કે જે બે બૈરી કરે એને વખતથી પહેલા ટાલ પડી જાય. इम्तियाज भाई जो दो लेके आवे तो हसन भाई देख लेना टाइम से पहले उजड़े चमन. सही है ना? आपको एक भी हो गई. तमें कहते तो एक भी नहीं करते यार. सही बात. एक में ही जो है वो हो गई है. मुझे भी कहा वो लोग मोरक्को जाते हैं. हाँ अशरफ भाई अलग अलग. अब तो मोरक्को भी बदनाम हो गया है. लोग मोरक्को जाते पूछते कि इनो कोई विचार तो नहीं મળે. मेरा एक दोस्त है बर्मिंगम में. મને કહે કે બધા મૌલવી એમ કે મોરક્કો જઈને શાદી બીજી બહુ કરતા છે એટલે કે મારો બી વિચાર છે ચાલની તું બી મારા હાથે. મેં કે હાલા એક જ પરલેની પડતી ને હે એક જ બહુ થઈ ગયા ભાઈ તું જ્યાં मोरक्को. मोरक्को जाकिर भाई बदनाम हो गया है. आप भी सोच समझ के जाना. तो देखना वो चमन उजड़े चमन हो जाता है. इसीलिए उलमा ने कहा कि दो शादी करो. हजरत थानवी ने फरमाया दोनों बीवी को एक साथ मत रखो, वो तो मर जाएगा वो. हजरत थानवी से किसी ने पूछा कि हजरत अब तो हमारे लिए आसानी हो गई. हजरत थानवी के यहाँ औलाद नहीं हुई थी पहली बीवी से. अब हजरत थानवी जैसे खुशकिस्मत दुनिया में बहुत कम होते हैं. हजरत थानवी को उनकी पहली बीवी ने हसन भाई इजाजत खुद दी कि आप दूसरी शादी करो कि बच्चा हो. तो जो मुरीदीन थे वो कहते कि चलो शेख ने काम किया तो हम भी करें. हैं हजरत थानवी के पास इलियास भाई आए कि हजरत अब तो आपने हमारे नूरानी भाई क्या है दरवाजा खोल दिया, हम भी दूसरी शादी बीवी को घर जाके कहेंगे हमारा शेख ब्याह कही तो हमें भी. हजरत ने कहा सुनो, दो बीवी करना हो तो 3 घर पहले बाय करना. कितने घर? 3 घर बाय करना. और अगर बाय नहीं कर सकते तो 3 घर किराए पे लेना शबीर चचा. ठीक है? क्यों? पहली निकाल दे तो दूसरी के यहां जाओगे, दोनों निकाल देगे तो कहां जाओगे? तो तीसरी होगी है हसन भाई, तो वहां जो है वो जाओगे वो तीसरी के पास तुम. हजरत थानवी ने फिर फरमाया आगे कुरान की इस्तिलाह उन्होंने इस्तेमाल की. पहले पारे में आया है अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें अल्लाह ताला ने ये फरमाया था ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त को खाने की बात तो दूर रही, करीब भी मत जाना. दवाई पे भी लिखा हुआ होता है कि ये दवाई जो है बच्चों की पहुंच से आप क्या रखना, दूर रखना. लिखा होता है ना. हाँ यानी बच्चा करीब भी नहीं जाए. पीना दूर की बात, ये नहीं लिखा होता कि ये दवा बच्चा इस्तेमाल ना कर ले, ये नहीं लिखा होता. ये लिखा होता है कि इस दवाई के करीब भी बच्चा न जाए. अल्लाह ताला ने ये जो दवाई के बॉक्स पे लिखा होता है ना, वही हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ए आदम और हव्वा, इस दरख्त को खाने की बात तो दूर रही, इससे करीब भी मत जाना. अब इंसानी फितरत यहां है, बाप जेवा बेटा ने वड़ जेवा टेटा है. આપણે भी તેવા આપણને જે ના કહે ને તે પહેલા કરે. ये क्यों करते हैं पता है? जे ना के थे पहला. ये अरबी में एक कहावत है अल इंसानु हरीसुन फीमा मुनिया. ये अरबी में है. इसका मफहूम यह है साथ कि इंसान लालची होता है उस चीज का जिससे उसको क्या किया जाए, मना किया जाए. जिससे उसको मना किया जाए तो अकरम लोग क्या करते हैं, उसके लालची होते कि भाई हुको ना केवू एम के जोआ जो ये जो इस्लाम फैला है ना, आप देखना मक्का मुकर्रमा में ये लोग रोकते थे कि मोहम्मद के करीब मत जाना. शुरू में इनका रोकना अमीन भाई लोगों के इस्लाम में आने का सबब बनता था. या कम से कम इस्लाम में नहीं आए तो इस्लाम की दावत पहुंच जाती थी, तबलीग उनको पहुंच जाती थी कि क्यों मना किया. એટલે પોયરાને હકીમ લોકો એવું કે આપણને એવું લાગે કે આપણો પોયરો સ્મોક નિમલે કરતો તો ઝાકીરભાઈ એને કહેવાનું નહીં, નુકસાન નહીં બતલાવાના. તે કે બીડી નો પીતો, સિગરેટ નો પીતો. ઝાકીરભાઈ કે મોર સાહેબ આ કન્ટ્રીમાં તમે બીડીનું નામ મૂકવા લે. મેં કે એવન વાળો વેચે છે એને જોયા है ना भाई. तो बहरहाल सिगरेट तो उसको बोलने का नहीं, आप मना करेंगे ना तो वो सोचेगा क्यों मना करे, ट्राई करके देखते हैं. क्या करके देखते हैं, जरा ट्राई करके देखते हैं. तो हजरत आदम और हव्वा को यही कहा इसके करीब मत जाना. अब शैतान ने 8वें पारे में है सूरह आराफ में कसम खाई. और कौन सी शक्ल में आया, बुजुर्ग की
ہیں، لمبا جبہ، لمبا پھینٹا ہے، اور ہاتھ میں تسبیح نہیں، تسبیح کا باوا ہے نا. بعض لوگوں کی تسبیح اتنی لمبی ہوتی ہے کہ زمین سے لگ جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں ان کے قریب مت جانا ورنہ یہ زمین کے نیچے لگا دیں گے ہم کو ہیں. ہاں اتنی لمبی جو ہے وہ ہوتی ہے. تو یہ باوا بن کے آئے. یہ جو ہے نا اللہ بچائے، لوگ انہیں اس کو بدنام کر رکھا ہے نا. یہ اس کو لوگوں نے پھنسانے کا، پھانسنے کا ذریعہ بنا لیا. لوگ چکنا ہوئے نہیں એના જાલમાં બહુ નહીં ફસે. હે જાવેદભાઈ, પણ આ ટોપી ને પાછું અહીંયા મોટું મહેરાબ હોય ને તો બહુ વિચારવાનું ہے. ہاں یہ دیکھو ایسا جو ہے وہ ہو رہا ہے. لوگ جو ہے اس میں تو یہ روز اول سے چلا آ رہا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ جانتے ہیں دو مخلوق ایسی ہے اللہ نے ان کو شکل تبدیل کرنے کی کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے. دو مخلوق ایسی ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے. ایک نہیں، خالی ابلیس نہیں، یہ ان کی پوری جنس. یہ کیا ہے؟ جنس ہے. اپنے پہرے تھے نہیں. ہاں تو وہ کیا ہے؟ ابلیس کی جنس اور فرشتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو، اسی لیے آپ نے سن رکھا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام الگ الگ طور پر وحی لے کر آتے تھے حضور کے پاس. اس میں ایک انسانی شکل میں بھی آتے تھے. صحابہ کی صف میں دو صحابی بڑے خوبصورت تھے. ویسے تو اللہ نے تمام صحابہ کو نورانی چہرہ ہے وہ دیا تھا، ہاں خوبصورت تھے، لیکن یہ لوگ کہنے کہ درجہ بندی تو ہوتی ہے نا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. قرآن کہتا ہے وفوق کل ذی علم علیم. یہ تو ہوتا ہے نا، ہر چیز میں ہوتا ہے. دو صحابہ بڑے خوبصورت صحابہ کی جماعت میں. ایک کا نام ہے جریر بن عبداللہ. کیا نام؟ جریر. ہاں اپنا تو بدھا پویرا شریر ہے. ہاں تو جریر، حضور نے خود لسان نبوت نے ان کو لقب دیا کہ یوسف هذه الامہ. اللہ اکبر. چودھری صاحب کیا فرمایا حضور نے؟ حضرت جریر بن عبداللہ سے یہ فرمایا یہ میری امت کے یوسف ہے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے؟ حسن میں مشہور ہے نا امتیاز بھائی. ہاں تو وہ حسن میں جو ہے وہ مشہور ہے یوسف. دوسرے صحابی بڑے خوبصورت، وہ تھے حضرت دحیہ. یحییٰ نہیں، ہاں نہیں تو باہر جی نے کہا مول صاحب میں ذرا بولو میں مشکل ہے ایم کہ دہیا دہیا بولتا ہوتا ہے ایم کہ تو بھائی دہیا ہی ہے. میرا ایک ساتھی ہے، دوست ہے باٹلی میں، تو اس کا فون آیا کہ کچھ بات ہوئی، نام رکھنا تھا بچے. میں نے کہ دہیا نہیں એમ કે દહિયા સહી છે. મેં કે ભાઈ તું એમ હું કહો કે આ સહી છે ને હેલું ગલત છે? ભાઈ બંને સહી છે. બાઝ મરતબા એક ही लफ्ज है, दो तलफ्फुज है, दोनों सही होते हैं. આપણા માઇન્ડમાં શું હોય કે ના એક વસ્તુને એક જ રીતથી બોલાય, આ સહી તો બીજું આપણું સમજતા જાઉં ગલત. હાલાંકि આ વાત ગલત है. अब मैं आपको मिसाल दूं, बैतुल मक़दिस, अगर कोई इसको मक़दिस बोले ये भी सही है. और दूसरा आपके ज़हन में होगा क्या बोलते हैं? बैतुल मुक़द्दस बोलते हैं ना, मुक़द्दस. हाँ मुक़द्दस और मक़दिस दोनों सही है. जिब्राइल ये भी सही है, जिब्रील ये भी सही है, वित्र ये भी सही है, वत्र ये भी सही है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप चाहे दहिया दाल पे जबन नाम रखो या फिर सादुल्ला साहिब दहिया दाल के नीचे जेर जो है वो रखो, दोनों हैं. तो ये सहाबी ये भी बड़े खूबसूरत थे. तो जिब्रील अमीन बहुत सी मरतबा इनकी शक्ल में तशरीफ लाते थे, इंसानी शक्ल में. तो अल्लाह ने दिए. तो रोज़े अव्वल से आप देखो वो बड़ा बावा बनकर आया और उसने फांस लिया. और देखिए ये भी पहले दिन से है, रोज़े अव्वल से. इस पे भी आप गौर करना. ऐसा ही होता है. मर्द आम तौर पर किसी के शिकंजे में इतना जल्दी नहीं आता जितनी औरत आ जाती. તમે જો આ જેટલા બાવાનો ધંધો છે ને લાઈન ઓરતોની લાગેલી હોય. આ જેટલા બાવા છે ના જોઈ લેજો, બધી ઓરતો જ હોય. હવે આપણે ઝાકીરભાઈને કહીએ કે યાર ફલાણો છે તાવીજ કરો. ઝાકીરભાઈ કે હું તો તાવીજમાં નહીં માનું. હવે ઝાકીરભાઈને મનાવવું હોય તો જુલેખાભાઈને કહેવાનું હે તો શું થઈ જાય? હા
હે હરીભાઈ ક્યાં એવું ये भी पहले से औरतें ना नरम दिल होती। आजकल ये मियाँ बीवी के रिश्ते नहीं चलते ना, लोगों को आता नहीं। देखिए औरत आप उस पर सख्ती करोगे ना वो और ज्यादा नफ्फड़ हो जाएगी। औरत को काबू करने का एक जरिया हुजूर ने बताया, मफहूम है, मैं नहीं बता रहा हूं, आपने सुनी है हदीस लेकिन कभी गौर नहीं किया। हुजूर ने क्या फरमाया, औरत कौन सी पसली से पैदा हुई? जो बद्धाना मुड़ा हमारी तरफ निकलो हम हुए तुम हुए कि मीर हुए सारी उसकी जुल्फों के असीर हुए, वैसा ही मामला है। बात सही है, टेढ़ी पसली से। हुजूर ने क्या फरमाया, हम लोग गौर नहीं करते, फरमाया इसको सीधा करने की कोशिश मत करना वरना टूट जाएगी। बास चीजों का हुस्न किसमें होता है? टेढ़ापन में। बास चीजें ऐसी होती है जिस हम लोग जो घरों में शोकेस में वैसे सजाने की चीज रखते हैं तो बात चीज देखना वो कैसी अच्छी लगती है? टेढ़ी अच्छी लगती है ना। उसका जो टेढ़ापन है उस टेढ़ापन में हुस्न होता है। औरत का टेढ़ापन ये उसके लिए ऐब नहीं हुस्न है। प्रॉब्लम ये है कि हमें आता नहीं है। આપણો નહીં કે ભાઈ એમ કે ટેડું છે તેને હિદ્દું કરવાનું, મેં કે તું હિદ્દો થઈ જાય પણ એ હિદ્દી નહીં થાય। દેખા ફોરન આરીફભાઈ તમારે અહીં બેવાનું, મારા બાજુમાં જ આરીફભાઈ સાદુલાભાઈ ફતવો દીધી તો એમ કે સહી એમ કે હવે આજે ઘેર જાય તો તમારું નામ આવ્યું, ઘરવાળી પૂછશે તમને तो क्या है, इसलिए ये आपको सिंपल फॉर्मूला हजरत ने बताया कि औरत काबू में सख्ती से नहीं आएगी। मर्द यही गलती करते हैं कि उस पे जोर जबरदस्ती करते हैं, उसे जबरदस्ती मनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानेगी। और अगर उसने कर भी लिया ना तो दिल उसका नहीं मानता। हाँ याद रखना, उसे मनाना है तो कैसा करो, मोहब्बत, दो मीठे अल्फाज कह दो। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोद्रवी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल समद चाचा हमारा टाइम हो गया, अभी तो बार शुरू हो उससे पहले ही हमारी मंजिल आ गई है। हाँ मैंने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था जुमेरात को मजलिस नहीं करेंगे, मुझे क्या पता कि सारी इमामत मुझे ही करनी है तो कल तो हमें ईशा में इलियास भाई वैसे भी रहना है तो इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी है। तो बहरहाल हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, इसमें मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक किताब है दो मीठे बोल, नूरानी भाई क्या नाम है किताब का? दो मीठे बोल। इतनी ज्यादा इसकी दुनिया में, ये तर्जमा है इंग्लिश किताब का, इतनी ज्यादा कापी उसकी दुनिया में बिकी है। तो उसमें यही लिखा है कि औरत को काबू में करना हो तो किसकी जरूरत है? मीठे बोल की। किसकी जरूरत? देखो मर्द भी बाद ऐसे होते हैं तो આપણે એનું નામ જ પાડી રાખે, અક્રમ સમજે અમારો, ठीक है ना, मिठू माम છે એમ કે हैं। हाँ ये समझता है, मैं वो पूरा नहीं बोलूंगा कोई खास वजह से, कि वो सबको काबू कर लेता है। क्यों? मिठास। किसमें? मिठास। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला नबी से कह रहा है। देखिए दूसरी बात याद आ गई आपकी बरकत से, चौथा पारा हाफिज यूसुफ से पूछिए, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, अल्लाह कह रहा है, वलौ कुंत फज्जन गलीजल कल्ब लनफद्दू मिन हौलिक। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमाया मफहूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सख्त मिजाज होते सहाबा आपके पास भी नहीं भटकते, आपको छोड़ के चले जाते। सहाबा जैसे फिदाई शैदाई, उनके मुतालिक कौन कह रहा है? આપણે કે બૈરું છોડીને નહીં જાય, તમે કે હવાર હાંજ તું એના પર સખ્તી કરે તો પછી શું કરવાનું है? हाँ इसलिए औरत किससे मानती है? मीठे बोल से और मोहब्बत से हैं। वो मुझे अगर शेर याद आ रहा हो आपको सुना दूं। खैर बहरहाल शायर उसमें ये कहता है, मोहब्बत बोल के देखो, देखो बोलो मोहब्बत, होंठ मिले कि नहीं मिले? तो फरमाया मोहब्बत बोलो तो दो होंठ मिलते हैं, मोहब्बत करो तो दो दिल मिलते हैं। तो दो दिल को मिलाना है तो क्या करो? मोहब्बत। પણ જો પછી બહુ વધારે બી હોય તો શુગર થઈ જાય। પછી તમે આજે સાંભળીને આયા જાકીરભાઈ એટલું બધું બી ન ખાતા પછી મને ગાત દે है। हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है ना। हाली मरहूम ने कहा है, जी अब समझा, हाँ हाली मरहूम ने कहा है, अल्ताफ हुसैन हाली ने, कि
جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے، یہ حالی مرحوم کا شعر ہے، جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زباں سے نہیں لگتی اس میں دولت زیادہ۔ رام یعنی قبضے میں، کس میں؟ قبضے میں۔ فرمایا کہ کسی کو اپنا بنانا ہو تو کیا کرو؟ میٹھے بول بولو، اس میں کوئی دولت نہیں لگتی۔ پر આપણે શું કહે અલ્લાહ એમ કે બહુ આપણું છે નહીં તો અમુક તો કે આપણા પાસે બહુ છે એમ કે ફેંકીને આપણે બનાવી દેવું, એ કોઈ નહીં થાય। હે સુબહાનલ્લાહ બિહમદી સુબહાનકલ્લાહુમ્મા બિહમદિક નશહદુ